حج کا مقصد کیا ہے، حج کی اہمیت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دن مقرر کیے ہیں جن میں فرزندان توحید جمع ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حج کی فضیلت اور اہمیت، اصل میں یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ حج جو ہے وہ تمام عبادات کا سردار ہے ایک حساب سے، کیونکہ ان دنوں میں تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جو چیزیں آپ بیان کر رہی ہیں، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، ان دنوں میں مال خرچ کرنے کا یا قربانی کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ اگلے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ تو یہ تمام عبادات جو ہیں وہ اس میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ شروعات اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، مطلب اخلاص کے ساتھ، کوئی کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کوئی اپنا نام و نمود نہ ہو۔ بے شک اصل بات یہ ہے کہ حاجی آدمی تب کہلاتا ہے جب وہ اللہ کے رجسٹر میں حاجی لکھا جائے۔ اپنے آپ کو حاجی لکھنا کہاں تک ٹھیک ہے تو میں نہیں اس پہ فتویٰ لگا سکتا، لیکن اگر اللہ کے رجسٹر میں آپ حاجی لکھے گئے تب آپ کا حج قبول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ استطاعت ہوتے ہوئے جو کوئی حج نہ کرے وہ کچھ نہیں پتا کہ وہ یہود ہو کے مرے، عیسائیت کی حالت میں مرے، مطلب مسلمان نہیں مر سکتا۔ تو اس لیے تمام ناظرین کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے کہ وہ ہر حال میں حج کا ارادہ ضرور کریں۔ اس سال نہیں جا پائے تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی جائیں۔ اصل میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے نا اس کی حج کی، وہ یہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم شریف دونوں کی یہ حدیث پاک ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جس نے گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور فحش کاموں سے بچتے ہوئے حج کیا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نوالود بچہ ماں کے پیٹ سے تازہ تازہ پیدا ہوا، کہ مطلب بالکل معصوم، جس کے سر کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ بالکل پاک صاف ہو کے آتے ہیں۔ اب اس پاکی کو قائم رکھنا ہے، اس کے بعد بھی معصومیت آپ کے اندر باقی ہے۔ بالکل مجاز صاحب اسی طرف ہم آئیں گے۔ ابھی آپ نے جیسے یہ بتایا کہ اگر انسان اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس کے بعد کی اس زندگی کو بھی وہ اپناتا ہے جس میں وہ معصیت سے پاک ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے، مبرور ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اول تو یہ کہ دل میں اور نیت دونوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا مقصد، جیسے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم محلے کی سطح پر مسلمانوں کا جو ایک اجتماع دیکھتے ہیں وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ شہر کی بنیاد پر اگر دیکھتے ہیں تو یہ عیدین کی نمازیں ہو جاتی ہیں، جمعے کی نماز ہو جاتی ہے۔ عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک سال میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرنیشنل اجتماع ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں تمام لوگ، چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، کالے گورے، سب ایک طرح کے لباس میں، ایک حالت میں، ایک طرح کے کلمات لبوں پر سجائے اس طرح پہنچتے ہیں کہ نہ کوئی کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ ادنا ہے، نہ اعلیٰ ہے، اور اس میں اگر فضیلت کی بنیاد ہے تو صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ جو عالمی اجتماع ہے یہ کیا درس دیتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ گالی گلوچ کریں، نہ مار پیٹ کریں۔ کیا پیغام، کیا روح ہے حج کی؟ اصل میں حج کا جو مقصد اور حج کا جو پیغام اور جو روح ہے وہ اجتماعیت ہے۔ ہاں، کہ دیکھیے آپ کہ اللہ تو گھر میں بھی ہے، لیکن 5 وقت آپ کو مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہفتے میں جمعے کے دن اکٹھا ہونے کا بڑی مسجد میں، اس کے بعد سال میں 2 بار عیدین کی نمازیں ہیں، یا یہ حج کا معاملہ ہے 1 سال میں 1 بار۔ تو یہ جو اللہ چاہتے ہیں اجتماعیت، اور ایک مین جو مقصد ہے حج کا وہ 4 عظیم ہستیوں کی سنتوں کا مشاہدہ کرانا ہے، قربانیوں کا مشاہدہ کرانا ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مائی ہاجرہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان 4 لوگوں کی سنتیں اور ان کی پیروی کرنا ہی حج ہے. ان کے پیروی میں جو اعمال ہم کرتے ہیں وہاں جا کے وہ اصل میں حج ہے. حج کی ایک اور فضیلت بھی ہے. سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. 26 نمبر آیت میں تو پہلے ہی حکم دیا کہ میرے لیے گھر تعمیر کرو اور اس کی صفائی کرو، مطلب لوگوں کے لیے جو رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، ان کے لیے. 27 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم منادی کرو اور لوگ دور دراز سے سواریوں پہ، پیدل، پتلے مطلب کمزور اونٹوں پہ، کیونکہ سفر کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، اور میرے گھر کا حج کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام منادی کرتے ہیں. منادی کرنے سے پہلے وہ سوچنے لگے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، ویرانہ ہے. تو اس کے پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ تم منادی کرو. جب منادی کی گئی تو آج یہ حالت آپ دیکھیے کہ اس ٹائم لوگ اونٹوں پہ یا پیدل یا کسی گھوڑوں سے، گدھوں سے پہنچتے تھے، آج بسوں سے، کاروں سے یا جہازوں سے پہنچتے ہیں. لیکن اس منادی کا اثر یہ ہے سب سے بڑا. آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ کے حکم سے وہاں بلایا جا رہا ہے تو آپ اللہ کے مہمان ہوئے. آپ کی کسی پی ایم یا سی ایم کے ہاں آپ کی دعوت ہو جائے ایک دن کی، آپ ان کے مہمان بن جائیں، تو آپ جگہ جگہ ذکر کرتے پھرتے ہو. وہاں جو فوٹو کھینچے آپ کے وہ دکھاتے پھرتے ہو، اپنے کمرے میں لگاؤ گے. اور جب آپ اپنے مالک اور خالق کے 45 دن مہمان بنتے ہیں تو آپ کو تو اپنے اوپر ناز ہونا چاہیے اور نہ وہاں ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی میزبان جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی میزبانی میں حج کرتے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو منادی کر کے بلایا گیا. تو آپ اپنے آپ پہ فخر کیا کریں اس بارے میں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بلایا اور وہ ہمارا میزبان ہے. لیکن ہمیں بعد میں آنے کے بعد بھی یہ بات قائم رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو افسوس ہو بعد میں کہ میں نے کنہیں مہمان بنا لیا تھا. تو ایک بہت بڑی فضیلت حج کی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بلاوے پہ جاتے ہیں. بہت سارے پیسے والے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں خود کہ وہ ساری عمر حج نہیں کر پاتے. اس کا مطلب اللہ جنہیں اپنا مہمان رکھنا چاہے، جنہیں اپنے گھر میں بلانا چاہے، ان کے لیے. اسی لیے تو وہاں حاجی پہنچنے کے بعد کہتے ہیں لبیک اللہ میں حاضر ہوں، تیری منادی پہ میں حاضر ہوں. وہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں لوگ، اس کا مقصد یہی ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور جو ایک اور مقصد بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو احرام باندھتے ہیں، سفید رنگ کا احرام ہوتا ہے، وہ آپ یہ پیغام دیتے ہیں وہاں جا کے اللہ کے ہاں اپنی درج کراتے ہیں کہ اللہ پاک میں ان سفید کپڑوں میں آ گیا، میں امن کا پجاری ہوں. سفید رنگ امن کا علامت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت، ناموس جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی. آپ یہ سفید لباس جب پہن کے وہاں اللہ رب العزت کے ہاں اپنا اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے میرے کپڑوں پہ کوئی خون کا دھبا نہیں ہے، میں نے کسی کی جان نہیں لی، سفید چٹے کپڑے ہیں بالکل، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، سلے ہوئے کپڑے تو ہوتے نہیں، کفن سے مشابہ. ہاں اس میں وہاں آپ یہ اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ اس میں کوئی جیب نہیں ہے، میں نے کسی کا مال نہیں مارا، کسی کا حق نہیں مارا. اور آپ کے سر جو ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے. اس کا علامت یہی ہے کہ اللہ رب العزت میں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کسی کی عزت نہیں اتاری، میرے تو اپنے سر پہ پگڑی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہاں جا کے جو آپ اس احرام کی حالت میں، کفن کی سی حالت میں آپ پہنچتے ہو اور وہاں اللہ رب العزت سے جا کے اپنے اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہو، یہ ساری وہ فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں حج کی. اور حج کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے نا کہ حج آپ کو حرام اور حلال کی تمیز سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں 3 پیغمبروں کی سنتوں کا مشاہدہ، ان کی پیروی، اور ایک ماں کی تڑپ، کس طرح سے وہ پانی کے لیے اپنے بچے کی وہ دیکھ کے، اور ایک بیوی کی فرما برداری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اگر آپ کوئی جو لیڈیز وہاں جاتی ہیں، اگر انہوں نے وہاں سے آ کے اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری نہ سیکھی حضرت ہاجرہ سے، کیا حج ہوا؟ اگر جو لڑکے جوان جاتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے باپ کی فرما برداری نہ سیکھی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، تو ان کا کیا حج ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ دھوپ، ان کی حکمتیں اور ان کا حکم ماننا، اور اپنے اس خواب پہ پکا پختہ یقین ہونا، اپنے اللہ پہ توکل ہونے کے ساتھ اپنے بچے کو ذبح کے لیے تیار کر دینا، یہ اگر آپ نے نہیں سیکھا اور آگے آپ نے اگر اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا،
اس ٹائم تو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے حاضر کر دیا تھا اپنے بچوں کو، لیکن آج اپنے بچوں کو اگر آپ اچھا مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنٹسٹ نہیں بناتے، اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، تو آپ کا کیا حج ہوا؟ تو یہ حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اصل مقصد، اصل اہمیت، اصل فضیلت یہی ہے کہ آپ وہاں سے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آنا چاہیے، آپ برکتوں والی جگہ گئے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے معافی، لوگوں کو معاف کر کے، لوگوں سے معافی مانگ کے وہاں جائیں گے تو آپ یقین کریں واپسی میں آپ کو اس میں برکت ملے گی، حیات نو ہے مجاز صاحب، یہ ایک طرح سے نئی زندگی ساری آئے گی۔ اور اگر آپ یہاں سے وہی اکڑ اور وہی اپنا تکبر لے کے گئے، لوگوں کو معاف نہ کر گئے، آپ یقین کریں وہاں سے آپ کے غصے میں برکت کے ساتھ وہ واپس آئے گا۔ جو گناہ آپ کے ساتھ وہاں گئے ان میں برکت، اگر آپ توبہ لے کے گئے تو واقعی توبہ۔ بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ محض رسوم کا نام نہیں ہے، جب تک اس کے اندر تزکیہ نہیں ہے، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور جب تک اس کے اندر خشیت الہی نہیں ہے۔ موقع ملا تو کچھ اور باتیں بھی آپ سے ضرور جانیں گے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، پہلے سالار بھائی آپ سے ضرور بات کریں گے، لیکن آپ سے پہلے شگفتہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کی خدمت سے پہلے دعاؤں کی گزارش ہے، ان کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں مولانا صاحب، بہت ہم لوگوں کو بھی معلومات ہوتی ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ حج کے جو مسئلے ہیں ان میں کافی باریکیاں ہیں، ذرا ذرا میں دم لازم ہو جاتا ہے، ایک عام انسان اتنی گہری چیزوں سے واقف نہیں ہوتا ہے تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ انسان کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے میں پوچھا تھا کہ جیسے بچھو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا عربی علم کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ جی دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی بھی شخص حج پہ جب جاتا ہے تو اپنے پورے عمر کے گناہ معاف کروانے کے لیے جاتا ہے، پھر آنے کے بعد وہ پہلی جیسی حالت میں رہتا ہے، تو کیا پھر بھی ہم اسے حاجی بلوائے بولے یا پھر کوئی ان کے اوریجنل نام سے بولے؟ جی مجاز صاحب، یہ جو حاجی کا ٹائٹل ہے اس بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ نہیں، حاجی تو کہیں اگر وہ حج کر کے آئے ہیں، اگر ان کی اپنی چاہت نہیں ہے اور آپ حاجی کہہ رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن لوگ جو شو بازی کے لیے کرتے ہیں، میں نے اسی لیے آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ 196 نمبر آیت میں، شروع میں اللہ نے بات کہی کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، لیکن برقرار رکھنا چاہیے وہاں کی معصومیت کو۔ آپ وہاں سے معصوم ہو کے آئے ہیں، اگر آپ نے وہاں کسی قسم کا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور فحش کام نہیں کیا تو آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ آگے پھر انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو کہاں حج ہوا؟ اصل میں اس کے اثرات جو ہے وہ کمائی سے ہی پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ پاک کمائی کی صدقات کو قبول کرتا ہے۔ تو حج بھی اگر پاک کمائی سے ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اثرات پوری زندگی میں پڑیں گے آپ کی، اور آپ کی یہ زندگی بھی سمجھ جائے گی اور وہ زندگی بھی سمجھ جائے گی۔ لیکن باقی تمام لوگوں کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب وہ حج کر کے آئے ہیں تو انہیں اسی طرح سے اہمیت اور عزت دینی چاہیے۔ یہاں اسی سے شگفتہ کا سوال جوڑ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ اصل میں یہ تو آپ کے اپنے اعمال کے اوپر ہے، آپ کا جتنا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اور اس کی رحمت پہ ہوگا۔ ایک جملہ میں آج کہہ دوں کہ آپ کے اندر وہاں سے آنے کے بعد جتنی رحمت بڑھتی جائے گی، آپ کا تعلق اتنا ہی رحمت للعالمین سے بڑھتا جائے گا، اور جتنا تعلق آپ کا رحمت للعالمین سے بڑھے گا اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ سے بڑھے گا، اور اس پہ توکل اور آپ کا بھروسہ کہ میں نے اپنا کام کر دیا، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ ذرا سے رائے کے برابر بھی ہماری نیکیوں کو پہاڑوں کی طرح لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس نے ہمارا حج قبول کر لیا ہوگا۔ کبھی بھی نیگیٹو سوچ نہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ بندوں کے اپنے گمان کے حساب سے کام کرتا ہے، تو اگر یہ یقین رکھیں انشاءاللہ کہ میں نے محنت کی ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہو، قبول ہو گیا، ان کا یقین ہی اصل میں قبولیت کی نشانی ہے۔ بہت بالکل صحیح فرمایا۔ حج کی جو نزاکتیں ہیں مجاز صاحب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیسے بہن نے کہا کہ دم واجب ہو جاتا ہے، تو اصل میں یہ بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑھنے سے بہتر ہی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کہیں شادی کا معاملہ ہو یا کہیں بھی کوئی معلومات آپ کو کرنی ہو، تو آپ پورا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جی حج کے لیے بھی آپ موٹی موٹی اسٹڈی کر کے جائیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بزرگان دین بھی سب بیٹھے ہیں، تربیت بھی کراتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پہ لوگ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جب اتنا پیسہ، اتنی محنت اور اتنا وقت خرچ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پوری معلومات بھی ہونی چاہیے، اور وہاں بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے
کمی ہو جائے تو اتنا زیادہ سختی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ بھائی جسے جو سوال کرنے ہو کر لو. کسی نے کچھ حضور نے سب کا حج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹیچ کر کے گئے ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑنا, لیکن آپ کو جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنی کہ آپ کے اوپر دم لازم آ جائے. لیکن اگر آپ سے, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی پکڑ جو ہے وہ اختیار کے اوپر ہے. جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں جی. پکڑنی ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب اتنی آپ اس کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی صرف کر رہے ہیں, مشقت بھی اٹھانے کو تیار ہے, تو معلومات جمع کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک زندہ و جاوید بنا دیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. قربانی کا فلسفہ اصل میں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قربانی کو دیکھنا پڑے گا. یہ قرب سے بنا ہے. اللہ کا قرب تلاش کرنا, اس کا قرب حاصل کرنا اور اس کے قریب ہو جانا, اصل تو قربانی کا یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کائنات کا پہلا جو قتل ہوا تھا وہ بھی قربانی پر ہوا تھا کہ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی. اللہ نے ایک کی قبول کر لی, دوسرے کی قبول نہیں کی, تو حسد میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا. اب جو ہم حج کرتے ہیں وہ 4 شخصیتوں کی قربانی کا مجموعہ ہے, سمجھیے. میں نے پرسوں شہر جی بات بتائی تھی کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حاجرہ جو ہماری ماں ہے, ان کی قربانیوں کا اصل میں مشاہدہ. تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی چیز پیش کرنا جس سے وہ راضی ہو جائے, جو چیز اسے پسند ہو, یہ قربانی ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ قربانی بہت زیادہ پسند ہے. تو حج جو ہے یہ قربانیوں کا مجموعہ ہے حساب سے. اور میں ایک بات ذرا سی یہاں کہہ دوں لوگوں کے لیے کہ حج کا بہترین تحفہ جو ہے ہمارے لیے وہ آخری خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو ہمیں منشور دے کے گئے ہیں, مطلب ایک راستہ بتا کے گئے ہیں زندگی گزارنے کا. تو پورے حج کا نچوڑ سمجھ لیجیے آپ کہ وہ آخری خطبہ ہے, اس پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو ان سب لوگوں کی جو شخصیات میں نے بتائی ہیں, ان کی زندگی کے مطالعہ کرنا, ان کے تحمل, ان کے صبر, ان کی قربانیوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنا, جس سے کہ ہماری زندگی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو جائے. یہ مقصد ہے اصل میں تو مین حج کا, کہ قربانی سکھا دی جائے, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اگر ہم دیکھیں تو ان سب کا ہر عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ سب مناسک حج ہیں, وہ سب شعائر اللہ ہیں. کیوں ان میں ایسا کیا رمز پوشیدہ ہے جو اتنے برس ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود آج کے دور میں بھی اپنی معنویت, اپنی افادیت, اپنا مقصد, اس میں جو مقصدیت ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ کیا رمز پوشیدہ ہے ان تمام اعمال میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے افراد خانہ کے ذریعے انجام پذیر ہوتے ہیں اور حج کا ایک لازمی رکن قرار پاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ شروعات تو کرتے ہیں قربانی سے, کیونکہ بقرعید بھی آنے والی ہے. کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 37 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ مجھے تمہارے پہنچتا ہے, خون تو بہ جاتا ہے, گوشت تقسیم ہو جاتا ہے. اصل میں ہماری جانور خریدتے ہوئے کیا نیت تھی, ذبح کرتے ہوئے کیا نیت تھی, اصل اللہ تک یہ چیزیں پہنچیں گی. تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہے. اس کے بعد جب پھر جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں اور وہ حج کو جاتے ہیں تو وہاں کے جو حج کے وہاں ہم ادا کرتے ہیں ارکان, ان ارکان میں بھی بہت بڑے بڑے میسج ہمارے لیے زندگی کے لیے ہیں, جس سے کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی 63 سال کی زندگی اس صحرا میں صرف اور صرف لوگوں میں محبت بانٹنے کے لیے, انہیں آگ سے بچانے کے لیے اور انہیں مطلب ایک حساب سے آسان زندگی دینے کے لیے کہ ان کی یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ زندگی بھی آسان ہو جائے, اس کے لیے 63 سال گزار کے گئے ہیں. تو یہ ساری قربانیاں ان سب لوگوں کی وہ ہیں. اصل میں جو سوال آپ کا ہے کہ وہاں کے جو ارکان ہیں, وہاں کے جو شاعر اللہ ہیں, وہ ہمیں کیا کیا پیغام دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہلکی سی بات آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو احرام ہے. یہ ہمیں پابندی سکھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں حلال چیزیں بھی وہاں پہ حرام کر دی جاتی ہیں, تو ہمیں آگے حرام سے بچنا ہے. تو جو مان لو خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کچھ حرام تھا
تو وہاں سے آنے کے بعد ہمیں حرام سے بچنا ہے. یہ کفن کا بھی سمبل ہے کہ ہم پچھلی زندگی چھوڑ کے اور نئی زندگی شروع کریں گے, اپنے اندر چینج لائیں گے. وہاں جو دعائیں ہیں, سفر کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. طواف دوسرے نمبر پہ جو مین چیز ہے, یہ طواف کعبہ جو ہے مرکز ہے, سینٹر پوری زمین کا, اس سے جڑے رہنا. اور طواف بھی اینٹی کلاک کیا جاتا ہے, جس سے دل کا جو حصہ ہے وہ کعبے سے لگا رہے. تو یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمارا دل مرکزیت سے جڑا رہے, مطلب ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو, ہم کہیں بھی ہو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت کہ دنیا میں تم کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو. جی. تو اپنا وجود, اپنی توجہ, اپنی سوچ, اپنی مقصدیت مرکز سے جڑی رہے. مطلب جہاں بھی کہیں مومن ہو اس کا جو مرکز ہے وہ کعبہ ہے. اس کے بعد حجر اسود, یہ زمین کے باہر سے آیا اکیلا پتھر ہے. یہ جب شروع میں آیا تو سفید تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. تو چپ ہے یہ, اس میں انسانوں کے کالے کارنامے درج ہو رہے ہیں جو وہاں کھلیں گے. حدیث پاک اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دی. تو بنی آدم کے گناہ جو ہیں, جو لوگ اسے چومتے ہیں, یہ جذب کرنے کی ایک طاقت رکھتا ہے. تو وہ اس میں ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کہ دیکھ کر یہ کہا تھا, فرمایا تھا کہ اے پتھر, اے حجر اسود, تو میری نظر میں صرف ایک پتھر ہے, میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. تو یہاں اس کی ایک خاص تاثیر ہے. مجاز صاحب, بزرگان دین یا علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں, منفی ہوں چاہے مثبت ہوں, اس کے خیالات, اس کے افکار, اس کے تصورات, اس کے نظریات, اگر اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے تو حجر اسود کو چومتے وقت, اسے چھوتے وقت وہ اس کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں, اور حج سے یا عمرے سے واپس آنے کے بعد برکتوں کے ساتھ آتا ہے. اور اگر اس کے اندر خباثتیں ہوتی ہیں تو یہ خباثتیں مزید ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں. جی. اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے چومے گا تو وہ خباثتیں وہ ختم کر دے گا, پتھر وہ جذب کر لے گا اپنے اندر. اگر توبہ کی اور اس پہ معصومیت باقی برقرار رہی, معصوم کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. وہاں سے لوٹنے کے بعد جب بندہ معصوم ہو کے وہاں سے لوٹتا ہے گناہ اپنے معاف کرا کے, اگر تمام جن و انس اس کی نظر میں برابر ہیں, تمام مخلوق, آپ یہ دیکھیے کہ جنوں میں ہر وہ چھپی ہوئی چیز آتی ہے, ہر وہ چھپی ہوئی مخلوق جو نظر نہیں آتی, اور انس میں ہر سانس لینے والی مخلوق, صرف انسان نہیں, تمام انسان, اس کے بعد تمام جانور, چرند پرند, سب ان کے لیے اگر وہ معصوم ہے اور ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو کے آتا ہے تو وہ چپ جو ہے اس کی وہ سب کھینچ لے گی, سارا پتھر اس کی. آپ یہ دیکھیں کہ طواف میں ایک رمل ہوتا ہے, شروع کے 3 چکروں میں تیز چلنا ہوتا ہے. وہ یہ بتانا مقصد ہے وہاں پہ کہ انکساری عاجزی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن ہمیں بزدل نہ سمجھا جائے. طاقت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے, یہ سب سے بڑی تو ایمان کی طاقت ہے. اس کے بعد استلام, جو عہد کی تردید ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی, اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے. وہ جو ہم استلام کرتے ہیں, مقام ابراہیم جو ہے وہاں پہ پیروں کی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اسے مصلی بنایا گیا. قرآن کی آیت ہے کہ من مقام ابراہیم مصلی. جی. تو وہ حج کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے. یہ اشارہ دیتی ہے وہ جو ہمیں وہاں پہ 2 نفل پڑھوائے جاتے ہیں جہاں ان کے پیروں کے نشان ہیں. اس کے بعد زمزم کا معاملہ, ایک ماں کی تڑپ, اس کی محنت. اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ تڑپ اور وہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ ایک رکن بنا دیا گیا, حج کا ایک حصہ بنا دیا گیا اس صحیح کو. تو وہاں اللہ رب العزت نے وہ جو ایڑیوں سے پانی نکالا ہے, دودھ نہیں نکالا آپ دیکھیں, بلکہ پانی نکالا جو آب حیات ہے. ہم بھی اگر محنت کریں تو اللہ کے وہ جو بندے آج پیاسے ہیں اور ہمیشہ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں, انہیں ہم آب حیات دے سکتے ہیں ایمان کی شکل میں. لیکن ہماری نیت, ہماری محنت اللہ تک پہنچتی ہے, کیونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا سورہ حج کی 37 نمبر آیت کہ تمہاری نیت ہے اللہ تک پہنچتی ہے. اس کے بعد صحیح ہے وہ جو 7 چکر بھاگنا ہے. اب وہاں پانی کی تلاش نہیں کرنی, وہاں تو پانی بہت ہے. اصل تو ایک ماں کی محنت اور اس کی قربانی اور اس کے رب کا حکم ماننا اور اپنی شوہر کی فرما برداری, اسے اللہ نے زندہ رکھنا تھا. اس وجہ سے وہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں آج. اس کے بعد حتیم کا جو حصہ ہے کعبے کے, ایک حصہ ہے کعبے کے برابر میں جس میں چھت نہیں ہے. اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا, ایک سیلاب آیا تو کعبے کی دیوار جو ہے وہ ساری ڈھہ گئی اور ایک حساب سے شہید ہو گیا کعبہ. تو وہاں اس ٹائم کیونکہ ابھی ایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی, جو لوگ بھی تھے انہوں نے اپنی
मेहनत के पैसों को, जो कारोबार के पैसों को वो समझते थे कि ये जायज़ पैसा है, और बाकी जो और उनके उल्टे सीधे धंधे थे, औरतों का या जुआ, शराब सट्टा वगैरह, उस तरह के पैसों को उन्होंने काबे की तामीर में नहीं लगाया, क्योंकि एक तसव्वुर था कि अल्लाह का घर है। तो वहाँ ये मैसेज देता है हतीम हमें कि वहाँ पैसे ख़त्म होने की वजह से उन लोगों ने जो अल्लाह को उस तरह से नहीं मानते थे, बल्कि मुशरिक भी थे, उन्होंने वो हराम का पैसा नहीं लगाया। तो हमें अपने घरों की छतों में भी हराम का पैसा नहीं लगाना, मस्जिदों में किसी भी तरह का पैसा लगा दिया जाता है। ये इस तरफ मैसेज देती है हतीम कि हमें उन इस तरह के पैसों को मस्जिदों से बचाना है लगाने से। इसके बाद अरफात, मैदान अरफात, ये यहाँ क़याम जो है, ये अरफ कहते हैं पहचानने को। पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा ने इसी मैदान में एक दूसरे को मिले थे और वहाँ पहचाना था। तो बताया जा रहा है कि जैसे ये मजमा दरअसल यहाँ इकट्ठा होता है अरफात के मैदान में, हशर में भी ऐसे ही बहुत बड़ा मजमा, एक ही दिन में इतना बड़ा मजमा किसी एक जगह पे इकट्ठा हो सकता है, वो जगह वो दिखाई जाती है। बिल्कुल, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलामती मंजर कशी है यौम हशर की, क़यामत के दिन की। जी जी। एक और मैसेज है अरफा में कि आप ये देखें कि मगरिब से पहले निकल जाने का हुक्म है। मगरिब जो है वो मुज़ल्फ़ा में पढ़नी होती है मिला के ईशा के साथ। तो ये मैसेज है कि तुम्हारे रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। मगरिब का वक्त होने के बावजूद आप वहाँ मगरिब नहीं पढ़ते, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ नहीं पढ़नी बल्कि मुज़ल्फ़ा में जाके पढ़नी है। इसके बाद हमें सूरह बकरा 198 नंबर आयत में मुज़ल्फ़े में रहने का हुक्म देता है कुरान कि जब अरफात से लौटो तो मुज़ल्फ़े में क़याम करो। वहाँ लोग ज़मीन पे लेटते हैं एहराम की हालत में, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई कहीं का बादशाह हो। ये मैसेज ही देता है। और वहाँ कंकड़ियाँ चुनते हैं, एक दीवाना वार मैंने देखा है वहाँ लोगों को कि एक अजीबो गरीब हुजूम है और एक दीवानों की तरह से कंकड़ियाँ चुन रहे हैं। तो वहाँ ये मैसेज है कि तुम कितने बड़े हो, अल्लाह की नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं अगर तुम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते। तो वहाँ लोग बड़े से बड़े ओहदे को, बड़े से बड़े अपने हर चीज़ को भूल के वहाँ कंकड़ियाँ चुन रहे हैं दीवानों की तरह। ये मैसेज देता है हमें मुज़ल्फ़ा। इसके बाद रमी है कि 3 जगह हमें कंकड़ियाँ मारने का हुक्म है। वहाँ कोई शैतान तो नहीं है उस टाइम जो उसने हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया है, अब तो नहीं बहका रहा, लेकिन एक सिंबल बना दिया गया कि अगर अब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे दोस्त अहबाब तुम्हें या तुम्हारा अपना नफ्स बहकाता है तो तुम्हें कंकड़ियाँ मारनी है। उन्हें कंकड़ी मारने से मुराद उन्हें अपने से दूर कर देना है, उनकी बातों में नहीं आना। आखिरी मरहला और बयान कर दूं कि सबसे आखिर में हमें मीना का क़याम ये पैगाम देता है कि तमाम दुनिया के मुसलमान, कुरान ये कहता है कि 2 दिन या 3 दिन तुम वहाँ क़याम करो। तो वहाँ लोग रुकते ही नहीं, जल्दी करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो वहाँ मुसलमान इकट्ठे होते हैं तर्जुमान बिठा के कि जो एक दूसरे की ज़बान का तर्जुमा करें। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फलाह बहूद की बात होनी चाहिए, वहाँ पे मशवरे होने चाहिए। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ये समझ लीजिए कि इसका मैसेज देता है ये हमें क़याम, जो वहाँ का मीना का 5 दिन का, 3 दिन का जो बाद में क़याम के लिए हमें कहा गया है। तो ये टोटल जो चीज़ें हैं इन्हें मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बताने की कोशिश की है कि जिससे कि एक हज का एक मैसेज मिल जाए लोगों को। मजाज साहब, ये आलमी पैमाने पर मुसलमानों का इज्तिमा है, हर पहलू में कोई ना कोई रम्ज पोशीदा है। जरूरत है कि दिल के तकवा के साथ इन तमाम अरकान को अदा करें। और इनमें जो बातें आपने बताई हैं कि आलमी पैमाने पर जब मुसलमान एक जगह यकजा हो रहे हैं तो उनके मसाइल जानें, उनको हल करने की कोशिश करें। दीन की तरवीज और इशाअत के लिए क्या अमली तौर पर इक़दामात किए जा सकते हैं, किस तरह अल्लाह के दीन को सरबुलंद किया जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं। बुनियादी तौर पर यही है कि हज जो है वो हमने सिर्फ मुसलमानों की नहीं मैडम, पूरे इंसानों के लिए, क्योंकि कुरान ये कहता है कि इस उम्मत को बर्पा किया गया लोगों के लिए। मतलब उम्मत वसत भी कहा कि लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाली बीच की उम्मत, और ये कहा कि क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और अच्छाई की तलकीन करते हो, तो हमें अपने लिए नहीं बर्पा किया गया। ये तो हमारी कोताही है, हमारी नाफरमानी है कि हम अपनी जदादे बनाने में लग गए, वरना हमें तो अल्लाह के उन बंदों के लिए पैदा किया गया था जो महरूम है हिदायत से। तो हमें तो वहां से सर जोड़ के बैठ के और इन मशवरों के साथ आना है कि हम पूरी दुनिया की इंसानियत जो प्यासी है उसे किस तरह से आब हयात सैराब कर सकते हैं। शमीम बानो है और यास्मीन है। यास्मीन, थोड़ा सा इंतजार। शमीम साहिबा, आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी, मेरे चेहरे पे चीक एरिया पे काले दाग धब्बे झाइया है। अच्छा। और मेरे बेटे दानिश के चेहरे पे थोड़े से पिंपल्स बारीक बारीक, और आंखों की पलकियों पे बाल ही नहीं आ रहे। काले दाग धब्बों और झाइया है।
हाँ, बेटे का जो मसला है वो क्या है? पिंपल्स के अलावा दूसरी बात आपने क्या कही? आंखों की पलकों पे बाल ही नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। उम्र क्या है? 17 साल। थोड़ा सा इंतजार। यास्मीन, आप बताइए, अलीगढ़ से फोन लाइन पर है, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। सबसे ये है कि मेरे सबसे पहले ही शोल्डर के नीचे, पीछे कंधे के नीचे दर्द था और ये सिर पे पीछे चक्कर आते थे, तो वो डॉक्टर से दवा ली है, सर्वाइकल शायद बताया है। हाँ। लेकिन अब मैं दवा ले रही हूँ, उसके बाद दवा से मेरे पूरे चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है और सुबह जब उठती हूँ तो चक्कर आते हैं, एकदम खड़े जब होती हूँ तो आंखों से एकदम ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरी। उसके लिए थोड़ा सा बताइए।